ہے بہت سارا، اور لوگوں نے بہت پڑھا بھی ہے، اس حوالے سے کیا کنٹریبیوشن آپ کو لگتا ہے؟ جو ہمارے ساتھ اس وقت مہمان ہیں ان کے سامنے بات کرنا تو ایسے ہی ہے کہ بس سورج کو چراغ دکھانا، لیکن بحیثیت ایک مسلمان کی دیکھو غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرب، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو دونوں اگر آپ دیکھیں تو قربانی سے شروع ہوتی ہے اور قربانی پہ ختم ہوتی ہے، اور قربانی تبھی ہوتی ہے جب محبت ہوتی ہے، اور قربانی تبھی ہوتی ہے جب کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے. اگر آپ ہم اس کی دیکھتے ہیں ابتدا دیکھتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے جذبے سے یہ شروع ہوا، تو بھی کیا تھا، اللہ سے محبت کا اظہار تھا کہ رب نے کہا، اور بیٹے نے کہا کہ آپ سے جو رب نے کہا ہے اس بیٹے کی فرما برداری دیکھیں آپ، کہ باپ سے کہتا ہے کہ جو اللہ نے کہا وہ آپ کیجئے. پھر جب ہم کربلا کے واقعے کی طرف آتے ہیں تو جیسے ابھی علامہ صاحب نے کہا، فصیح بھائی ہمارے تو ماشاءاللہ بہت اچھا اس پہ اہل بیت کے اوپر ان کا کافی علم دسترس بھی ہے، لیکن وہاں بھی کیا ہوا، نہ زمین کا جھگڑا، نہ جائیداد کا جھگڑا، نہ کسی جاہ و حشم کی بات تھی. بات کیا تھی، اللہ کے دین کی سلامتی کے لیے، اس دین کی سلامتی کے لیے کہ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے. اب کہتے ہیں نا پردیس میں آج غریب الغرباء ہم مسلمان کس طرح اس دین کو چلا رہے ہیں، اپنے اپنے حساب سے ہم نے اپنے اسلام کو خانوں میں بانٹ لیا. تو واقعہ کربلا بھی ہمیں عظیمت، محبت، خلوص اور انسانیت کے درس میں، پھر اس میں خواتین خاص طور پہ کہ جو بہت کمزور مانی جاتی ہیں، لیکن آپ اس میں دیکھیں وہاں پر خواتین کا کردار بھی، کہ جیسے وہاں پہ بیٹے نے کہا تھا باپ سے کہ جو اللہ کہتا ہے، اور یہ خواتین جو جس میں کہ 6 سال کے بچے کو بھی لے کے چلتے ہیں اور جوان بیٹے کو بھی لے کے چلتے ہیں، اور سکینہ بھی ہوتی ہیں اور زینب بھی ہوتی ہیں بی بی، اور مگر دیکھیں جذبہ وہی ہے، کسی نے اپنے مردوں کو روکا نہیں. وہی محبت تھی، وہی اللہ کے دین کی سرخروئی کی بات تھی، اور وہ تاکہ آج تک ہمارے لیے وہ راہ ہدایت، شمع ہدایت چلتی رہے. اب ہم نے کس طرح سے وہ جوش ملی آبادی نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے گے حسین. اصولاً تو ہر قوم کو پکار ہی لینا چاہیے، اس سے پہلے ہمیں کہنا چاہیے ہمارے حسین. اور وہ کس طرح کہنا چاہیے کہ جس دین کی سربلندی کے لیے امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی، اس پر ہم کس طرح عمل کریں. سبیہ ابا تھوڑا سا آپ کی طرف آؤں گا. خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ظاہر جنگ کا مقصد تو نہیں تھا، فوج لے کر تو نہیں جا رہے تھے، مسلط کی گئی ایک طرح سے یہ جنگ ان پر. لیکن ایک جو بات ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کو پہلے سے آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں کچھ علم ہوتا بھی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو کیا حضرت امام عالی مقام کو اندازہ نہیں تھا اس ساری بات کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تابندہ نے بہت اچھی روشنی ڈالی اور میں علامہ صاحب کو سن نہیں پائی، میری بدنصیبی. بہرحال یہ ایک ایسا تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو قیامت تک کے لیے ہمیں درس دیتا رہے گا، اور ہمیں انشاءاللہ تعالی اس سے راہ ہدایت نصیب ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اب تمہارا یہ سوال کہ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا علم نہیں تھا، تو بیٹا اس کا علم حضرت امام حسین کو بچپنے میں ہی تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے یہ شہید ہوگا، اور آپ نے اس مقام کی بھی تعین فرما دیا تھا کہ فلاں مقام ہوگا، یہ بات. پھر جب آپ قافلے کے ساتھ چلے ہیں، راستے میں آپ کی آنکھ لگی ہے، آپ بیدار ہوئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون آپ نے پڑھا. صاحبزادے نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو آپ نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ کہا جا رہا ہے کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی موت چل رہی ہے، اور یہ ہماری جانب اشارہ ہے. تو صاحبزادے نے پوچھا کہ کیا ابا کیا ہم حق کے اوپر نہیں ہیں؟ تو آپ نے کہا ہم حق پر ہیں. دیکھو وہی سوال جو وہاں جو بھی تابندہ کی بات سے جو وہاں حضرت اسماعیل نے کہا تھا، یا جو بی بی حضرت حاجرہ نے کہا تھا حضرت ابراہیم سے کہ پھر آپ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، وہی بات یہاں کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر کیجئے، پھر کس بات کی دیر. تو جب اللہ کا حکم ہے تو پھر کیا، موت ہمارے ساتھ ہے تو ساتھ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں معلوم تھا، بہت اچھی طرح معلوم تھا. لیکن دیکھو موت سے وہ بھاگتا ہے جو موت کو زندگی سمجھتا ہے، جو موت کو موت سمجھتا ہے. لیکن جو موت کو زندگی سمجھتا ہے وہ موت سے نہیں بھاگتا. اور جسے یہ بات معلوم ہے کہ موت برحق ہے، اور جو شہادت کو سمجھتا ہے حیات جاویدانی
اور جو شہادت کو اللہ کے حکم کے مطابق یہ جانتا ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق یہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، ہم شعور نہیں رکھتے لیکن وہ زندہ ہیں، انہیں اللہ کی جانب سے غذا تک مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے۔ تو جسے ان تمام باتوں کا علم ہو اور جو یہ جانتا ہو کہ کس مرتبے پر وہ فائز ہوگا، وہ ان باتوں سے نہیں ڈرا کرتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر رخصت کا راستہ اختیار فرماتے ہیں جی تو پھر حضرت امام حسین میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور عام لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ آپ امام ہیں، آپ نواسۂ رسول ہیں، آپ حضور اکرم جوانان جنت کے آپ سردار ہیں، آپ اہل بیت اطہار میں ہیں، تو آپ بحیثیت نبی زادہ ہونے کے، بحیثیت امام ہونے کے، بحیثیت اہل بیت ہونے کے، آپ کے فرائض اس سے کہیں دوگن زیادہ ہو جاتے ہیں، جن کے رتبے ہیں سوا ان سے سوا مشکل، تو ان سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر رخصت کا راستہ اختیار فرماتی یہ سوچتے ہوئے کہ میں تو کل اتنا سا ہوں، کل 72 لوگ، پہلی بات تو یہ ہے کہ قلت و کثرت جو ہے وہ مومن کے راستے میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی، کبھی رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ وہ حکم الہی کا منتظر ہوتا ہے اور خوشنودی الہی کا منتظر ہوتا ہے۔ اور یہی چیز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھی، نہ مال و زر مقصود تھا نہ کچھ اور مقصود تھا، صرف کیا تھا، انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے حدود کی پامالی ہو رہی ہے، وہ جانتے تھے کہ شریعت مطہرہ کو مس کیا جا رہا ہے، وہ جانتے تھے کہ نظام عدل جو ہے اسے برباد کیا جا رہا ہے، وہ جانتے تھے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے جو اسلامی مملکت کو کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا، انہیں معلوم تھی یہ بات۔ اور دیکھو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تم میں سے اگر کوئی برائی کو ہوتے دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے، نہیں تو دل میں برا جانے، دل میں برا ہاتھ سے روکنا افضل ترین ہے۔ اور پہلی دوسری بات اب یہاں پر حالانکہ اس سے تمہارے تعلق نہیں ہے تمہارے سوال کا، مگر دوسری بات یہاں پہ یہ کہوں گی کہ دیکھو خود کوفہ والوں نے لاکھوں خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے تھے کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ اور بیعت کے معنی کیا ہے؟ بیعت کے معنی یہ ہے کہ آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے، آپ جو فرمائیں گے ہمارا وہی ہماری زندگی ہوگی، اور آپ جس طرح چاہیں گے ہم اس طرح چلیں گے۔ یہ ہوتے ہیں بیعت کے ایک ظاہری معنی، مختصر معنی۔ تو وہاں سے خطوط بھی آ رہے تھے۔ اب ایک امام کے لیے کیا مناسب تھا کہ وہ اللہ کے حدود کی پامالی کو روکے، اور وہ جو لوگ ان کے خواہش مند ہیں، جو مسلمان بلا رہے ہیں کہ اسلامی مملکت قائم ہو، وہاں جایا جائے۔ تو یہ تھی چند باتیں کہ اللہ شریعت مطہرہ کی پامالی تھی، نظام عدل کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، رقص و سرود کی محافل منعقد کی جاتی تھی، خواتین کا احترام جاتا رہا تھا، اور جب نظام عدل تباہ ہوگا نا تو پوری عمارت ڈھہ جائے گی۔ یہ بات یاد رکھو کہ پوری کی پوری عمارت کا دار و مدار نظام عدل کے انتظام پر ہوتا ہے۔ اگر وہ درست ہے سب کچھ درست ہے۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس چیز سے، لیکن ابھی بھی اگر ہم دیکھیں، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ہم ابھی بھی انہی ساری باتوں میں الجھے ہوئے ہیں اور سیکھتے نہیں ہیں کہ کیا اتنی بڑی بڑی ایگزامپلز جو سیٹ کی گئی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی میرے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم جی۔